انجینئر صاحب نے وہ کام شروع کیا ہے جو ان کے بس کا ہی نہیں ہے، یعنی جو ان کا فیلڈ ہی نہیں تھا، اس کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں انہیں، اور وہ شو ایسے کرتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ میں تو بڑا محقق ہوں۔ اب جب اس حدیث کی بات آئی، صحیح مسلم کی یہ حدیث پیش کر جو وہ الفاظ پیش کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث کو تلاش کیسے کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ حدیث کی تخریج اور تحقیق یہ تو علماء کی فیلڈ ہے نا، آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ہے انجینئرنگ، اور آپ نے اپنی فیلڈ انجینئرنگ میں اگر کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا آج تک، کون سا کوئی عالمی لیول کا کوئی آپ نے ریسرچ آرٹیکل لکھا جس سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا ہو، جس کے لیے آپ ساری زندگی پڑھتے رہے، پیدا ہوئے تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، اور ایک لمبا عرصہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس میں جاب بھی کی، اس شعبے میں، پھر آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا، جبری طور پر نکالا گیا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو جب آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا، اتنا عرصہ آپ اسی فیلڈ کے ساتھ اٹیچ رہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 35 سال سے زیادہ عرصہ آپ اسی فیلڈ کو پڑھتے رہے، پھر اس کو سمجھتے رہے، پھر اس میں آگے اپنا عملی طور پر کام بھی کرتے رہے، لیکن آپ نے امت لیول کا کوئی ایک فائدہ بھی نہیں کیا، کوئی ایجاد آپ نے کی ہو، کوئی چیز بنا کر دے دی ہو، پاکستان کے مسائل ہیں ان کا کوئی حل آپ نے اپنے فیلڈ انجینئرنگ کے مطابق دے دیا ہو، تو وہ بتائیں۔ آپ اپنے فیلڈ میں ناکام ہو گئے تو پھر آپ نے سوچا کہ میں قرآن و حدیث میں مداخلت کروں اور میں دینی معاملات میں اپنی ٹانگ اڑاؤں، پھر آپ کا انجام کیا ہونا تھا وہی ہوا۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، آپ کو ایسے پنگے لینے کی کیا ضرورت ہے جہاں آپ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، مکتبہ شاملہ میں آپ عقیل لکھ دیں، عقیل نام کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں، یہ حدیث کھل جائے گی مسلم شریف میں۔ کہتے ہیں نمبر نہیں بتا رہا، میں اس لیے بتا رہا ہوں جو مولوی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مکتبہ شاملہ میں ڈھونڈ لینا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، مکتبۃ شاملہ میں آپ عقیل لکھ دینا، ٹھیک ہے، عقیل نام کے بڑے تھوڑے لوگ، تو یہ حدیث کھل جائے گی آپ کو مسلم شریف میں۔ نمبر نہیں بتا رہا، میں اس لیے بتا رہا ہوں جو مولوی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مکتبہ شاملہ ڈھونڈ لینا۔ انجینئر صاحب ہم آپ کو کیا کہیں کہ مولویوں کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ حدیث کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اب یہ جو حدیث جس طرح آپ نے جو طریقہ بتایا ہے نا کہ لفظ عقیل لکھ دیں صحیح مسلم میں، اچھا میں آپ کو کہتا ہوں صحیح مسلم میں لفظ عقیل لکھیں اور اس کو سرچ ماریں شاملہ میں تو کم از کم 92 رزلٹس آتے ہیں، 92 رزلٹ آئیں گے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ 92 حدیثیں پڑھ کے وہاں سے یہ تلاش کرنا کہ یہ کون سی حدیث، یہ آسان کام ہے؟ مولویوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ مولویوں کو میں بتا رہا ہوں، آپ کو خود نہیں پتا کہ حدیث کو تلاش کیسے کرنا ہے۔ ہاں اگر مولویوں نے تلاش کرنا ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو وہ الفاظ ہی یاد ہوتے ہیں جن کو اطراف الحدیث کہتے ہیں، حدیث کے مشہور ٹکڑے، مشہور الفاظ، اور اس حدیث میں مشہور جو لفظ ہے وہ عام طلبہ کو بھی ہمارے ہاں معلوم ہوتا ہے، وہ بھی ان الفاظ کو جانتے ہوتے ہیں۔ وہ لفظ اگر لکھیں گے آپ سرچ بار میں تو انشاءاللہ فوراً نکل آئے گا، اور وہی حدیث ایگزیکٹ نکلے گی۔ 92 رزلٹ تو کیا وہ 20 بھی نہیں نکلیں گے، 10 بھی نہیں نکلیں گے، وہ ٹو دی پوائنٹ وہی حدیث سامنے آئے گی۔ وہ حدیث کے الفاظ آگے جا کے ہم ان حدیث کے الفاظ کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہی حدیث کے الفاظ ہیں جو آپ نے چھپائے ہیں۔ آپ نے انہیں پڑھنے کی بجائے صرف پہلے سے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھ کے ان کو بھی تحریف کر کے اپنی طرف سے الفاظ ان میں داخل کر کے جھوٹ بول کر آپ نے دھوکہ دیا ہے عوام کو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے فیلڈ میں پنگا نہ لیں جس فیلڈ میں آپ کی مہارت نہیں ہے، اور پھر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مولویوں کو سکھا رہا ہوں۔ حد ہو گئی بھئی، کوئی انسان تھوڑی سی بھی اس میں شرم ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی اس کو لحاظ ہوتا ہے کہ یار میری عزت جو ہے نا وہ چلی جائے گی، تو مرزا صاحب کو اتنا بھی خیال نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ عقیل لکھ کے سرچ کریں تو یہ حدیث کھل جائے گی۔ اب بتائیں نا کیسے کھلے گی، ہم انتظار کر رہے ہیں نا کہ آپ اس پہ کیا رسپانس کرتے ہیں۔